یہ آج کی انجیل مقدس لوکا کی انجیل اس کا 5 باب 1 سے 5 آیات مقدسہ۔ اور جب وہ جناسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا اور ہجوم خدا کا کلام سننے کے لیے اس پر گرے پڑتے تھے، تو ایسا ہوا کہ اس نے جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی دیکھی، لیکن ماہی گیر ان پر سے اتر کر جال دو رہے تھے۔ اس نے ان میں سے اس کشتی پر چڑھ کر جو شمعون کی تھی اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل، اور وہ بیٹھ کر ہجوم کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا۔ اور جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا کہ گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو۔ شمعون نے جواب میں کہا، اے استاد، ہم نے ساری رات محنت کی مگر کچھ حاصل نہ ہوا، لیکن تیرے کہنے سے جال ڈالوں گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی تمام خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا 5ویں باب کی پہلی تا 11ویں آیت تک پڑھی اور سنی گئی۔ اس تلاوت میں معجزانہ ماہی گیری کا معجزہ لکھا گیا ہے، اور مقدس لوکا لکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح جناسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا اور ہجوم خدا کا کلام سننے کے لیے اس پر گرے پڑتا تھا۔ اور جھیل کے کنارے 2 کشتیاں بھی کھڑی تھیں جن کے ماہی گیر ان سے اتر کر جال دو رہے تھے۔ بائبل مقدس میں جناسرت کی جھیل پر ماہی گیری کشتیوں کا ذکر 50 بار کیا گیا ہے، اور آج کی انجیل مقدس کی تلاوت میں بھی ذکر ہے کہ خداوند یسوع المسیح نے کشتی میں بیٹھ پر کشتی کو منبر بنا کر ہجوم کو آسمانی بادشاہت کی تعلیم دی۔ اگر غور کیا جائے تو کشتی سفر کی علامت ہے، زندگی کے سفر کی علامت۔ کشتی کنارے پر کھڑی رہے تو کسی کام کی نہیں۔ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانے کے لیے اسے گہرے پانیوں میں جانا ہی پڑتا ہے، اور جب تک وہ تیز ہواؤں، طوفانوں اور پرخطر لہروں کا سامنا نہ کرے، منزل مقصود تک نہیں پہنچتی۔ کنارے پر کھڑے رہ کر منزل نہیں ملتی۔ میرے عزیزو، یہ کشتی روحانی سفر کی بھی علامت ہے، اور ہر کشتی کا ایک ملاح بھی ہوتا ہے جو پانی میں بنے اس اندیکھے راستے کو بھی جانتا ہے جو مسافر کو نظر نہیں آتا۔ لیکن پرانے زمانے کے ملاح صحیح سمت اور منزل کا تعین پانی میں بنے ہوئے راستے سے نہیں، آسمان میں نظر آنے والے ستاروں کو دیکھ کر بھی کرتے تھے۔ کشتی کلیسیا کی علامت بھی ہے، اور جس کی رہنمائی روح القدس کرتا ہے۔ آج کی تلاوت میں ہم نے سنا کہ خداوند یسوع مسیح جھیل کے کنارے کھڑا تھا، اور ایک بہت بڑا ہجوم اس سے تعلیم سننا چاہتا تھا۔ ہجوم کا جوش و جنون اس قدر تیز تھا کہ ہر کوئی اس کے قریب تر آ کر ہجوم کا ہر شخص یسوع مسیح کے قریب تک آ کر اس کی آواز کو سننا چاہتا تھا، اسے دیکھنا چاہتا تھا، اسے چھونا چاہتا تھا،
قابل غور بات یہ ہے کہ یہ جگہ کوئی ہیکل نہ تھی، یہ جگہ کوئی عبادت خانہ نہ تھی، یہ جگہ کسی کا گھر بھی نہ تھا، بلکہ ویرانہ تھا، بستی سے دور، گاؤں سے دور، شہر سے دور۔ لیکن لوگوں کا جم غفیر خدا یسوع مسیح کی تعلیم سننے کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس کے پاس آیا۔ جبکہ دوسری جانب اگر ہم اپنے گرجا گھروں اور عبادت گاہوں کا موازنہ کریں تو گرجا گھر خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ بالخصوص مغربی ممالک میں بڑے بڑے عالی شان گرجا گھروں میں لوگوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اور گرجا گھر میں آنے والوں کی اکثریت بوڑھے، بزرگوں اور بیماروں کی ہوتی ہے۔ اتنے عالی شان اور دیدہ زیب گرجا گھر خالی، لیکن جناسرت کی جھیل کا کنارہ لوگوں سے کھچا کھچ بھرا کیوں ہے؟ یہ سوال قوم کے مذہبی رہنماؤں کے لیے قابل غور اور لمحہ فکریہ ہے۔ اس کا جواب غالباً یہ بھی ہے کیونکہ لوگ فقیوں، فریسیوں اور مذہبی رہنماؤں کو چھوڑ کر خداوند یسوع مسیح کے پاس اس لیے آتے تھے کہ اس کے پاس انہیں دینے کے لیے روحانی غذا کی بہتات تھی۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس لوگوں کو دینے کے لیے بہت کچھ تھا۔ خدا کا کلام تھا، بلکہ وہ خود کلمہ تھا۔ اور جب آپ کے پاس لوگوں کے لیے دینے کے لیے روحانی غذا کی کثرت ہوگی تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے، خواہ آپ کسی ویرانے میں ہی اپنا ڈیرا کیوں نہ لگا لیں۔ آج کی تلاوت ہر مذہبی رہنماؤں کو دعوت دیتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے کلمہ سے بھر لے، لبریز کر لے۔ جب وہ ماشے یعنی نجات دہندہ کو خود پالے گا، اپنی کشتی اس کے حوالے کر دے گا، اس کے حکموں پر عمل کرے گا، تو ناممکنات میں سے بھی ممکنات پائے گا۔ تب معجزے رونما ہوں گے، تب کثرت سے آدمگیر پائے گا۔ آج کی تلاوت میں ہم نے سنا کہ ماہی گیر پانی میں اپنے خالی جال دھو رہے تھے، اور مقدس لوکا لکھتے ہیں کہ یہ شمعون، یعقوب اور یوحنا تھے۔ یہ تینوں خدا یسوع مسیح کے شاگرد رہ چکے تھے۔ غالباً چند عرصہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ رہ کر وہ پھر اسے چھوڑ کر واپس اپنے آبائی کاروبار میں جت گئے، جس بات کی گواہی شمعون کے کہے ہوئے یہ الفاظ ہے، جو اعتراف جرم بھی ہے، کہ اے خداوند میرے پاس سے چلا جا، اس لیے کہ میں گنہگار آدمی ہوں۔ ان تینوں نے رات بھر شکار حاصل کرنے کے لیے جان توڑ کوشش کی، لیکن کچھ حاصل نہ کیا، اور اب خالی جال دھو رہے تھے، کیونکہ جال میں مچھلیاں نہیں سوائے پانی میں بہنے والے گندے غبار، جھاڑ جھنکار، اور اس کے علاوہ انہیں کچھ نہیں ملا۔ خالی جال مایوسی، اکتاہٹ، بیزاری، غصہ، افسوس اور ناامیدی کی علامت بھی ہے۔ یہ بات ہمیں یاد دلاتی ہے
کہ جب ہم خدا یسوع مسیح کے بغیر محنت و مشقت کرتے ہیں اور اس پر بھروسہ رکھنے کی بجائے اپنی ذات، اپنی قابلیت، اپنی طاقت اور اپنے زور بازو پر توکل کرتے ہیں تو اکثر ہمارے جال خالی ہی رہ جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم زندگی کی کشتی میں خدا یسوع مسیح کو دعوت دیتے ہیں اور وہ آ کر بیٹھ جاتا ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہم مقدس پطرس کی طرح کہتے ہیں کہ تیرے کہنے پر جال ڈالوں گا، تو ہماری زندگی میں معجزے رونما ہوتے ہیں۔ خدا اپنی رحمت کے دروازے اس قدر کھول دیتا ہے کہ ہماری کشتی اس قدر بھر جاتی ہے کہ ہمیں دوسروں کو مدد کے لیے بلانا پڑتا ہے۔ آج کی تلاوت ہمیں درس دیتی ہے کہ خدا یسوع کو اپنی زندگی میں آنے دیں۔ وہ آ کر آپ کے خالی پن کو بھر دے گا، آپ کی مایوسی کو امید سے بھر دے گا، وہ ناممکنات کو ممکنات میں بدل دے گا، وہ آپ کے مقصد حیات کو وسعت دے گا، ماہی گیر سے آدمگیر بنا دے گا۔ آج کی تلاوت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح کے شاگرد بنیں، اور شاگرد ہونے کا مطلب ہے کہ استاد کی مرضی کو جانیں، استاد کے مشن کو جانیں، استاد سے سیکھیں، استاد کے حکموں پر عمل کریں، استاد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں، استاد کی مانند اپنے کردار کو بنائیں، اپنی خود انکاری کریں اور ہر روز اپنی صلیب اٹھا کر اس کے پیچھے چلیں۔ اجر کی فکر نہ کریں، یاد رکھیں کہ خدا یسوع مسیح باپ کے جلال میں ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق اجر دے گا۔ آج کی تلاوت اس بات کی شاہد ہے کہ خدا یسوع مسیح نے شاگردوں کو عظیم اجر دیا، ان کے جال مچھلیوں سے بھر گئے کہ انہیں دوسروں کو بلانا پڑ گیا۔ میں یہ اکثر سوچتا ہوں کہ خدا یسوع مسیح نے شاگردوں کو اتنا عظیم اجر کیوں دیا؟ انہوں نے تو کوئی کام نہیں کیا تھا، نہ ہی خدا یسوع مسیح کے لیے محنت و مشقت کی، بلکہ وہ تو کشتی گہرے میں لے جانا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ دوبارہ جال ڈالنے کے حامی بھی نہ تھے، وہ تو بس واپس اپنے گھر جانا چاہتے تھے۔ پھر خدا یسوع مسیح نے اتنا عظیم تحفہ، اتنا عظیم اجر کیوں دیا؟ وہ اس لیے کہ خدا یسوع مسیح نے ان کی کشتی کو آسمانی بادشاہت کی تعلیم دینے کے لیے چند لمحوں کے لیے استعمال کیا، اور اسی چھوٹے سے عمل کی بدولت خدا یسوع مسیح نے انہیں ایک بہت بڑا اجر دیا۔ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ خدا کے کلام کے پرچار میں کیے جانے والے بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے کام کو خدا یاد رکھتا ہے، اسے یاد رکھتا ہے اور اس کا اجر دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ جو بھی ہیں اور جس حیثیت میں رہ کر خدا کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، خدا یسوع مسیح کو اپنی کشتی میں آنے دیں، اس کے حکموں پر عمل کریں، اپنے کام کو دل و جان سے کریں